میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان وطن عزیز کی سیاست میں اگر میں کہوں کہ بھونچالی کیفیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ حکومت کے معاشی ایجنڈے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسلام آباد پر پھر یلغار کی کوشش۔ جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ اسلحہ لے کر گھومتے رہے، دنگا فساد کے لیے غلیل کی جگہ اسلحہ اٹھا لیا۔ اور اب یہ جانیے SCO سمٹ اور ممکنہ انتشار سے نمٹنے کے لیے پاک فوج میدانی عمل میں آ گئی ہے۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی سنبھال لی گئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ایک عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں نہ فون چل رہے ہیں نہ انٹرنیٹ چل رہے ہیں، کہ تو ایک بڑا عجیب سا منظر اسلام آباد جو ہے وہ آج پیش کر رہا ہے۔ اس سیاست میں حکومت یا اپوزیشن جو بھی جیتے یا ہارے، یہاں پر ہارتا جو ہے نا وہ پاکستان ہے، کیونکہ نقصان میرے ملک کے تشخص کا ہوتا ہے، نقصان میرے ملک کے خزانے کا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے تو جے شنکر صاحب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور وہ پاکستان کو امبیرس کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور وجہ یہ بتائیں گے۔ اب آگے کچھ آگ کے دریا ہیں۔ پہلا آگ کا دریا اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ 26 نمبر چنگی پر ہے۔ یہاں پہ SCO ہو رہی ہے، اس کو سابوٹائز کرنے کا اب یہ اٹیمپٹ ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ سازش کے ذریعے ہو۔ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ہر بار کسی پریمیئر نے آنا ہوتا ہے، ہر بار کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں انویسٹمنٹ آنی ہو تو پہنچ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے۔ لیکن اگر کوئی کسی ملک کا جو سربراہ جو ہے وہ صرف اس سچویشن کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ وہ اس اجلاس میں آنا کینسل کیا تو میرا ہیلو دوستو، انڈین فارن منسٹر ایس جے شنکر جا رہے ہیں پاکستان۔ ان کا پاکستانی ویزا بن گیا ہے، وہ پاکستان کے اجلاس میں رہنے والے ہیں۔ دوستو یہ نیوز وہاں ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ جے شنکر پاکستان جا رہے ہیں، اور جب سے یہ نیوز سنی ہے پاکستانیوں نے تب سے وہ بہت خوشی منا رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر اتنی خوشی ہے جیسے انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہو۔ کہ بھارتی حکومت کا وزیر خارجہ جے شنکر کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون کانفرنس کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ شنگھائی تعاون کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ کسی بھارتی اعلیٰ شخصیت کا پاکستان کا 9 سال بعد پہلا دورہ ہے، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پہلی بار پاکستان آئیں گے۔ پاکستان نے بھارت کو SCO اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا تھا۔ شکریہ۔ دیکھیں، اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے اور خاص طور پہ پھر مارچ 2016 میں ان کے جاسوس کلبھوشن جادو کی گرفتاری کے بعد جو منصوبہ شروع ہوا تھا پاکستان کو سبق سکھانے کا، میں اس کو کہتا ہوں کہ پنش پاکستان پروجیکٹ، تو وہ اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں نرمی آ گئی ہے، اور بھارتی حکومت نے یہ احساس شاید کر لیا ہے کہ آپ ایک 1000 کلومیٹر سرحد والے ملک کے ساتھ مستقل طور پہ اس سے فاصلہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی غالباً اپنی اندرونی ایک اسسمنٹ ہے جس کے تحت انہوں نے بالآخر فیصلہ کیا۔ آپ کو یاد ہے سارک بہت ساری میٹنگ ہوئی اور پاکستان کے ساتھ جو وہ کر سکتے تھے کیا، کرکٹ ٹیم کو نہیں جانے دیا، ان کی کرکٹ ٹیم نہیں آئی، تو یہ اس کی اندرونی جہت ہے۔ بیرونی جہت ہے جیو پالیٹکس، کہ اس وقت وہ تمام ممالک جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ نظریاتی طور پہ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ رشیا یوکرین کا تنازع ہو، چاہے وہ اسرائیل فلسطینیوں کا مسئلہ ہو، یا پھر چین کا مسئلہ ہو، تو وہ ممالک جو ہیں بڑے کھل کے ابھی ایک لحاظ سے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے راہ ہموار کی ہے امریکہ نے، بھارت کو یہ کہہ کے کہ SCO کا یہ اجلاس ہو رہا ہے تو آپ اس میں جا کے شرکت کریں، اور اس کی میں کچھ عرصے پہلے ہی سفارتکاروں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پنش پاکستان پروجیکٹ جو اگر وہ اختتام کو جا رہا ہے تو آپ کا کم از کم وزارت خارجہ کا کوئی ڈائریکٹر جنرل ہی اس میں آ جائے۔ تو ابھی آج ہی تصدیق کی ہے بھارتی وزارت خارجہ نے کہ جے شنکر صاحب آ رہے ہیں، تو یہ کم از کم ایک اچھا شگون ہے پاکستان کے علاقائی تناظر میں، کہ وہ جو یعنی کھلی چھوٹ جو اس وقت 2 ممالک کے پاس ہے دنیا میں، اور اسرائیل اور ہندوستان۔ انڈیا ان اسرائیل کے پاس اس وقت کھلی چھوٹ ہے سر کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں۔ اسی طرح کشمیر میں بھی
اس مسئلے کے اوپر بھی جنگیں لڑی گئیں. پاکستان نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ اس کے اوپر جنگ لڑی. کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بھارتی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ اور بھارتی اپنے اسلحے کی کوئی کمی ہے کہ وہ بھارتی اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے اور اس گٹھ جوڑ پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. جیسے کہ کہا گیا عالمی عدالت انصاف کہتی ہے حملے روکو، لیکن اس کے فیصلے ردے کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں. UN نامی تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں. OIC مردہ ہو چکی، اور اگر ان میں کچھ غیرت ہو تو وہ خود ہی تحلیل ہو جائے. ان کا کوئی حیثیت نہیں. اور سنو اب سنو، اس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. آپ نے جو چورن بیچا، آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے. آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے. جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیری نہیں ہوتا. یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ راہ، یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا. کشمیری کی روح سے پوچھا جائے، دونوں طرف کے، یہاں کے وہاں کے، ان سے پوچھا جائے، اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں، گڈ بائی. سکے کے 2 رخ، ایک ہے نیتن یاہو اور ایک ہے نریندر مودی. اور کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ جو اسلحہ فلسطینی بچوں کو، فلسطینی ماؤں بہنوں کو، فلسطینی بھائیوں کو، ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے جسم کے چیتھڑے اڑانے کے لیے استعمال ہوا، اس میں بھارتی اسلحہ شامل تھا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں جناب چیئرمین، یہ پاکستان کو میسج ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی نظر میں آج تک کھٹکتا ہے. نام بھی لینے کی ان کی جرت نہیں تھی، ان کی ٹانگیں کہاں پر تھی. آپ ہندوستان کو لے لیں اور آپ اسرائیل کو لے لیں، دونوں نے اوپن پریزنز بنا دیے ہیں ان علاقوں کو. آکیوپائڈ، دونوں آکیوپائرز ہیں، دونوں کلونیل پروجیکٹ، سیٹلر کلونیلزم کا مرتب کر رہے ہیں، اور جو جرائم ان کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر اب نہ کوئی اخلاقیات کا نظام رہا ہے، نہ کوئی رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر رہا ہے. مودی جی جب سے آئے ہیں، جب سے مودی جی نے شاشن سنبھالا ہے سارے ہندوستان میں، یہاں پہ ڈر کا ماحول ختم ہے. بی جے پی جب سے آئی ہے کشمیر میں تو کشمیر کے فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. ہر غریب کو 2-2 ہزار روپیہ بھی مل گیا، کسان کو بھی مل گیا، دال روٹی اور چاول بھی مل گئی، مطلب مفت راشن مل گئی، غریبوں کو کپڑے بھی مل گئے. مطلب کشمیر میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی جتنی انہوں نے لائی ہے. کشمیر کو ماڈرن سٹی بھی کہتا ہے، ان سب کی وجہ مودی جی ہے. کیونکہ شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پرائم منسٹر آیا ہے. کشمیر کو اپنا پریوار مانا ہوا ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ جو پریوار کا حصہ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم 5 اگست 2019 جب سے یہاں پہ دھارا 370 اور 35 ایک برخاست ہوئی، تب سے کشمیر آزاد ہوا، تب سے ہم نے